اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آن لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حمد و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن آور بن باہور بن تارخ۔ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے ایک مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ بعض لوگ آپ کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن جمہور کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، یعنی کہ عقل و دانش کے بلند پایا اور بلند مرتبہ صاحب ایمان۔ یہاں ہم آپ کے چند واقعات پیش کرتے ہیں۔ معارف مثنوی میں درج ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوایا اور تربوز کھلانے لگا۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مزے سے کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز یا بعض روایات میں خربوزہ بھی آیا ہے اس کو چکھا تو وہ بہت کڑوا تھا، جو کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حضرت سے پوچھا، یا حضرت آپ یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ یہ تو بہت کڑوے ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائیں جن کے شکرانہ سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز لے لی تو میں اس سے کیا انکار کر دوں؟ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز تو آپ کے ہاتھ سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف پہنچے تو فوراً وہ ناشکرا نہ بن جائے اور شکایات کرنے لگے، بلکہ صبر کرے اور اس سے رحم اور اچھائی کی امید اور دعا کرے۔ بالکل اسی طرح حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سب اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ حضرت لقمان کا مذاق اڑایا کرتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لا دیتے اور امیر سے بے وجہ شکایات کرتے، لیکن حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لایا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو حضرت لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر وہ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر وہ خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے ان پھلوں کا حساب لگایا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ پھل حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوری کر کے بیچ دیے یا کھا لیے۔ امیر نے یہ بات سنی تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر حضرت لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں ہے۔
اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ امیر کو حضرت لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ حضرت لقمان نے بھی پانی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کچھ کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزش کی اور حضرت لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، جو رب ذوالجلال ہے، جو قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے اور رحم کی دعا کیجئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔